حضرات سامعین، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ لوگوں بے شک جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے درمیان دوریاں آ جائیں، ان کے درمیان ناراضگی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کی آپس میں صلح کروا دیا کرو. فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت جو بھی بندہ ناراض رہتا ہے، مسلمان بھائی اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. اس بات سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 6 حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. ان میں سب سے پہلا حق جو مسلمان کا مسلمان کے اوپر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، جب بھی تم اس سے ملو، تو اسے سلام کہو. سلام کے اندر بہتری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کہنا ہے. اور اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اذا حییتم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں سلام کا تحفہ پیش کرے تو اس کے تحفہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کو اچھا بدلہ بھی عطا کرنا ہے. اس کے تحفے کا بدلہ اس سے بہتر، اس سے بہترین، اس سے اچھا تحفہ تم نے اس سے واپس لوٹانا ہے. کہ اگر تمہارا بھائی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تم نے آگے سے اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اسے واپس لوٹانا ہے. تم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اگر تمہارا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو تم نے اس سے بہتر بڑھ کر اس سے بدلہ عطا کرنا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، تم اس سے بہتر بدلہ تم اسے عطا نہیں کر سکتے، اور تو بس اتنا ہی لٹا دو جتنا تمہیں اس نے تحفہ دیا. اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو خاموش نہ رہیں، بلکہ اسے آگے سے وعلیکم السلام اتنا ہی تحفہ لٹا دو جتنا اس نے تمہیں دیا. اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، تم اس سے بڑھ کر نہیں دینا چاہتے، تو پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اتنا ہی تحفہ لٹا دو اسے واپس. اور اگر وہ پورا مکمل سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تمہیں چاہیے کہ پھر اتنا ہی لٹاؤ جتنا اس نے تمہیں دیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا حق مسلمانوں کا مسلمانوں کے اوپر وہ کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اس کے ساتھ ملاقات کرو تو اسے سلام کرنا. دوسرا جو مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے وہ ہے مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہارا مسلمان بھائی تمہاری دعوت کرے، تمہیں کسی چیز کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرو. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بھائی کی دعوت کو قبول کرنا ہے، رد نہیں کرنا. وہاں پہ جا کر چاہے تمہارا دل چاہے تو کوئی چیز کھا لیں، اگر تمہارا دل چاہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں کھائی تو کوئی بھی چیز نہ کھائیں، لیکن اس کی دعوت کو رد نہیں کرنا.
جو اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت پہ جانا ہے، وہاں پر تمہاری مرضی ہے جا کر کہ اگر دل کر رہا ہے تو کوئی چیز کھا لیں، نہیں کر رہا تو چھوڑ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کی دعوت کو آپ نے رد نہیں کرنا بلکہ اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ضابطہ بھی بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کے علاوہ دوسرے بندے کو اپنا دوست کبھی نہ بنانا، اور متقی اور پرہیزگار بندہ وہی تمہارے یہاں کھانا کھائے۔ اگر تم نے دعوت کرنی ہے تو متقی پرہیزگار انسان کی دعوت کرنی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ تمہارے گھر سے تمہارا کھانا نہ کھائے، وہی بندہ کھانے کا حقدار ہے۔ جو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس بندے کو تم نے کھانا کھلانا ہے، اس کے علاوہ دوسرے بندے کو کھانا نہیں کھلانا۔ تیسرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا مسلمان پر بیان فرمایا وہ ہے خیر خواہی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب تمہارا بھائی، تمہارا مسلمان بھائی تم سے مشورہ طلب کرے، تم سے کسی چیز کے بارے میں رہنمائی لے تو اس کی اچھی رہنمائی کیا کرو، اسے اچھا مشورہ دیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم سے پوچھ کچھ اور رہا ہے، تمہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو آپ جان بوجھ کر اس کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو بتلا دے کہ بھائی مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا دام ہے۔ الدین النصیحہ، لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں شامل ہونا ہے ہم نے، جو لوگوں کی اچھی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کے فائدہ مند ہوتا ہے لوگوں کے لیے، یہی جو بندہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین میں سب سے بہترین انسان ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے۔ چوتھا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا وہ ہے چھینک کا جواب دینا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو چھینک لینے والا بندہ ہے، جس بندے کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے الحمدللہ کہے، اور جو بھی بندہ الحمدللہ کی آواز کو سنے اسے چاہیے کہ وہ اس کو چھینک لینے والے کو جواب دے یرحمک اللہ۔ جب یہ بندہ یرحمک اللہ کہے گا تو چھینک لینے والا بندہ جو ہے جسے چھینک آئی ہے وہ بندہ آگے سے اسے جواب پھر دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دیں اور اللہ رب العزت تمہیں اس جو مجھے مرض لائق ہوئی ہے، جو مجھے معاملہ ہوا ہے، اللہ رب العزت تمہیں اس سے محفوظ رکھیں، اللہ رب العزت تمہاری اس حالت کو درست فرمائے۔ یہ کتنا اچھا انداز ہے دین اسلام کا کہ ایک بندے کو چھینک آ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، اسے چھینک نماز کے اندر آئی ہے تو پھر صرف وہی بندہ الحمدللہ کہے گا، اس کے جواب میں کوئی دوسرا نہیں کہے گا۔ یہ بات کا خیال رکھنا کہ نماز کے اندر اگر ہمیں چھینک آئی ہے تو ہم صرف چھینک لینے والا ہی الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہے گا، یا پھر جواب میں یہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا جواب نماز کے اندر نہیں دیا جائے گا۔ صرف وہاں پر جسے چھینک آئی ہے وہی الحمدللہ کہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چھینک جو آتی ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ چھینک لے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرے، کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو تمام کے تمام جو وجود ہے وہ ایک دفعہ بند ہو جاتا ہے، بند ہونے کے بعد پھر کھلتا ہے، واش ہو جاتا ہے پورے کا پورا جسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک آنا انسان کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو ہمیں باسی آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب وہ تمہیں آئے تو تم نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے، کیونکہ جب ہمارا منہ کھلتا ہے تو منہ کھلنے کے ساتھ شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یجری کا مجری الدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے خون میں اس طرح چلتا ہے، ہماری رگوں میں، ہماری انتڑیوں میں بھی وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح ہمارا خون ہماری انتڑیوں میں چلتا ہے۔ تو اس لیے جب تمہیں چھینک آنی ہے تو اس وقت تم نے الحمدللہ کہنی ہے، اور جب تمہیں واسی آنی ہے تو اس وقت تم نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے، تاکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں حق مسلمانوں کا جو حق بیان کیا ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا، کہ جب بھی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں جانا، اس کے پاس جا کر اس کی تیمارداری کرنا۔ اپنے بھائی کو تیمارداری کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ مریض کے پاس جا کر اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بیماری سے تنگ آ کر کچھ ایسے الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کر دے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ بیماری کے اندر مبتلا کر دیں، جس کی وجہ سے اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا جائے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جائیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر لا بأس طہورن انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین اس مریض کو کیا کرتے تھے جس کی عیادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ رب العزت اس بیماری کے ذریعے سے تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اتنی اچھی دعا ہے کہ اگر ہم مریض کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کے پاس بیٹھیں اور بیٹھ کر ہم اسے تسلی دیں، اسے حوصلہ دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ رب العزت تمہیں شفا دے گا۔ یہ مریض، یہ جو بیماری آئی ہے تمہاری طرف، اللہ رب العزت اس کو دور کر دیں گے، آپ نے صبر کرنا ہے، بیماری کے اوپر صبر کرنا ہے، اللہ رب العزت اس کا تمہیں اجر بھی عطا کریں گے۔ اس طرح کی باتیں اگر ہم اس کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے ہی آدھا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے پھلوں میں، جنت کے باغات میں بیٹھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جنت میں ہم کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو مریضوں کی عیادت کیا کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی عیادت کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے پھلوں میں بیٹھا ہے، جنت کے باغات میں بیٹھا ہے۔ جب تک وہ بندہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے، لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ آتا ہے پھر وہ جنت کے باغات سے نکل آتا ہے۔ چھٹا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ مسلمان بھائی کا آخری حق وہ یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ ادا کی جائے، اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب تمہارا مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جایا کرو، کیونکہ جنازے میں جانا اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جاتا ہے پھر اس کے ساتھ رہتا ہے، جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد وہ تدفین تک قبرستان میں اس کی قبر تک جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں واپس آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 2 قرات جو ہے وہ اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین سے فارغ ہو کر گھر میں واپس آتا ہے تو اللہ رب العزت 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں 1 قرات یعنی کہ 1 احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں کتنی ہی بہترین ہیں کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق ہی ادا کر لیں تو یہی ہمارے لیے کافی اور یہی ہماری نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر وہیں پہ کھڑے ہو کر دعا نہ کیا کریں۔ دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فوری طور پر اس کی چارپائی اٹھا دی جاتی، قبرستان میں لے کے جاتے، قبر میں اس کی تدفین کرنے کے بعد جب قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کر اس میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہاں پر کھڑے ہونا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت دین اسلام کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔